اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بالسند المتصل قال المصنف رضی اللہ عنہ باب غزوہ احد۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اس کا نام احد اس لیے ہے کہ یہ پہاڑ بالکل الگ تھلگ ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور پہاڑ ملا ہوا نہیں ہے، اس لیے اس کو احد کہا گیا۔ اس کے دامن میں جو جنگ ہوئی اس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ پس منظر اس کا مختصر یہ ہے کہ جب بدر میں اہل مکہ کو شکست ہوئی، ناکامی ہوئی، تو ان کے دلوں میں انتقام کی آگ خوب بھڑک رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کا بدلہ لیا جائے، اور اسی لیے انہوں نے جاتے ہی بدر کے بعد ساری تیاری شروع کر دی اور قریباً 3000 کا لشکر تیار کیا، اور خود ہی اہل مکہ عموماً کر کے مدینہ شریف کی طرف تشریف لائے اور آپ کو کہلوایا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں۔ حضرت نے مدینہ میں رہتے ہوئے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو پہلے حضرت کی اپنی رائے یہ تھی کہ اپنے اپنے مقام پر رہتے ہوئے مدینہ ہی میں لڑیں، باہر ہم نہ نکلیں، اپنے گھروں سے، اپنے گلیوں سے ان کا مقابلہ کیا جائے، اپنے گھروں کے چھت پر چڑھ کر کے ان کو مارا جائے۔ حضرت کی یہی رائے تھی، لیکن کچھ نوجوان صحابہ تھے، ان کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضرت مکان میں گئے اور مکان میں جا کر کے تیاری شروع کر دی۔ اس کے بعد کچھ صحابہ نے ان لوگوں کو جو جوان تھے اور جن کی رائے باہر جانے کی تھی ان کو سمجھایا۔ وہ لوگ بھی راضی ہو گئے کہ چلو حضرت کی رائے ہی کے اوپر ہم بھی تیار ہیں۔ جب حضرت واپس تشریف لائے مسجد کے اندر تو آپ کو کہا کہ ہم آپ کی رائے سے متفق ہیں، مدینہ میں رہ کر ہی ہم مقابلہ کریں گے۔ حضرت نے فرمایا ایک مرتبہ نبی جب تیاری کر لیتا ہے تو اب اس کے خلاف نہیں کرتے، بس اب باہر ہی چلیں گے۔ حضرت نے 1000 لشکر تیار کیا اور 1000 کا لشکر تیار کر کے نکلے احد کی طرف۔ بیچ راستے سے قریباً 1 کلومیٹر چل کر عبداللہ ابن ابی، جو اس وقت مسلمان ہوا تھا لیکن قلبی مسلمان نہیں تھا اور نہ رہا، بس ظاہر میں اس کا اسلام تھا، وہ 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا، یہ کہہ کر کے کہ تم نے ہماری رائے نہ مانی، بچوں کی رائے مانی، اور ان بچوں کی رائے کو مان کر کے آپ نکلے۔ ہماری بھی رائے یہی تھی کہ اپنے گھروں پر رہ کر لڑیں، لیکن تم نے ہماری رائے نہیں مانی، اس لیے ہم واپس ہو گئے۔ تو اب وہ 300 کو لے کر واپس ہو گیا تو 700 رہ گئے۔ 700 صحابہ کرام کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن میں پہنچے۔ وہ لوگ بھی احد میں پہنچ چکے، لوگوں کو احد کا وعدہ ہو چکا تھا، احد کے دامن میں پہنچے۔ یہ سن ہجری 3 کا واقعہ ہے۔ سن ہجری 3 میں جنگ احد ہوئی ہے، بعضوں نے سن 4 لکھا، یہ غلط ہے۔ حضرت نے عبداللہ ابن جبیر بالجیم بالزان ان کو امیر بنایا اور 50 صحابہ کرام کو، وہاں ایک سامنے چھوٹا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر کھڑا کیا اور یہ کہا کہ ہماری شکست ہو یا کامیابی ہو، تم اپنی جگہ کو نہ چھوڑو، چاہے ہم نیچے ناکام ہو جائیں یا کامیاب ہو جائیں۔ جنگ شروع ہوئی، ابتدا ہی میں تعالی شانہ نے میدان ہاتھ میں دے دیا اور اہل مکہ فرار ہونے لگے، بھاگنے لگے۔ ان کی عورتیں بھی تھیں، وہ بھاگنے لگی، حتیٰ کہ عورتیں پجامے اٹھا کر کے بھاگ رہی تھیں، جیسا کہ آگے روایت میں آئے گا۔ وہ صحابہ جن کو پہاڑ پر کھڑے کیے تھے ان لوگوں نے اپنا مقام چھوڑ دیا اور الغنیمت الغنیمت کہہ کر کے نیچے اتر آئے۔ ان کے امیر عبداللہ ابن جبیر نے ان کو منع بھی کیا کہ نہ جاؤ، حضرت نے ہم کو منع کیا ہے، لیکن وہ نہ مانے، وہ نیچے اتر آئے۔
تو کچھ مشرکین خالد بن ولید کی قیادت میں، خالد بن ولید اس وقت اہل کفر کی طرف سے تھے، خالد بن ولید کی قیادت میں سے پہاڑ کے پیچھے سے آ گئے۔ اب ہوا یہ کہ مسلمان بیچ میں آ گئے، آگے جن کفار کے پیچھے دوڑ رہے تھے وہ کفار بھی پلٹ کر آ گئے، یہ کفار پیچھے کی طرف سے آ گئے، مسلمان بیچ میں آ گئے، بڑی مدبھیر ہو گئی، حتیٰ کہ کچھ مسلمان تو خود مسلمانوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ آگے روایت میں آئے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسلمانوں کے ہاتھ شہید ہوئے، کچھ افراتفری میں مارے گئے جس میں قریباً 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور بہت سارے صحابہ زخمی ہوئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی زخم آئے۔ بہرحال ابتداءً میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا، لیکن پھر میدان کا رخ پلٹ گیا اور وہ کفار کے ہاتھ میں ہو گیا اور کافر کامیاب ہو کر کے واپس گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی کامیابی نہیں تھی، کوئی مال غنیمت وغیرہ تو ان کو ملا نہیں، لیکن اتنا ہوا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور بہت سارے صحابہ زخمی ہو گئے۔ واللہ سبحانہ و تعالی عالم۔ باقی باتیں روایت کے ذیل میں آتی رہے گی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقول اللہ تعالی اذ ظننت من اهلك تخرجهم مقاعد للقتال والله سميع عليم، وقول جل ذكره ولا تهنوا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جب کہ آپ صبح کو اپنے اہل سے چلے اور مؤمنین کو قتال کے لیے اپنی جگہ پر جمع رہے تھے، سب بندی کر رہے تھے۔ جی واللہ سميع عليم، وقول جل ذكره ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، غمگین نہ ہو، کمزور نہ ہو، غمگین نہ ہو، تم ہی لوگ سربلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں مومن کو معنی تصدیق قلبی تو ہے نہیں، اس لیے کہ دنیا میں تصدیق قلبی تو سبھی کے پاس ہے۔ آج دنیا میں مسلمانوں کے پاس تصدیق قلبی موجود ہے، ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود کمزور بھی ہے، غمگین بھی ہے۔ یہاں ایمان کامل مراد ہے، ان کنتم مؤمنین میں ایمان کامل، اور ایمان کامل کہتے ہیں التصدیق بالقلب والاقرار باللسان والاعمال بالجوارح، ان تینوں کو ایمان کامل کہا گیا۔ چاہے محدثین کی تعریف لے لو، چاہے متکلمین و احناف کی تعریف لے لو، اس لیے کہ ہمارے وہاں بھی ایمان کامل ہوتا ہے اعمال سے، تو یہاں ایمان کامل مراد ہے۔ اور مسلمانوں کے پاس آج ایمان کامل نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان کمزور بھی ہے، غمگین بھی ہے۔ جی یہ تسلی کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں زخم پہنچا اس موقع پر تو اس سے پہلے ان کو بھی تو پہنچا تھا بدر کے اندر۔ جی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو ہم لوگوں کے درمیان الٹ پلٹ کرتے ہی رہتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ مسئلہ تو ہم الٹ پلٹ، کبھی وہ کامیاب کبھی آپ کامیاب۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اہل حق کا ہر وقت کامیاب ہونا ضروری نہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ حق پر ہو، ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، اس لیے آپ کامیاب ہو ہی جائیں۔ اصل میں کامیابی کا تعلق اللہ کی مصلحت سے اور تقدیر سے۔ اللہ کی مصلحت میں جس کی کامیابی لکھی ہے اور اللہ کی جو مصلحت ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں سے ہمارا بہت بڑا اشکال حل ہو جاتا ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں، اہل اسلام ہیں، پھر بھی ہماری ناکامی کیوں؟ ناکامی اور کامیابی کا تعلق ایمان و اسلام سے نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مرضی سے ہے۔ جی اور دوسری وجہ یہ بھی ہے تاکہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تم میں سے جو مومن ہے ان کے ایمان کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہی ہے کہ سب کے پاس، کس کے پاس ایمان، کس کے پاس ایمان نہیں۔ پھر وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ کا کیا معنی؟
تاکہ مومنین کو جان لیں؟ ارے اس کا جواب یہ ہے کہ علم ظہور مراد ہے، یعنی ظاہر میں تمہیں بتا دے. دیکھو عبداللہ ابن ابی 300 کو لے کر واپس ہو گیا تو ظاہر ہو گیا کہ نہیں کہ کون ایمان کامل والا ہے اور کس کے پاس ایمان نہیں ہے. اور تیسری وجہ وَيَتَّخِذَ مِنکُم شُہَدَاءَ، تم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ انعام شہادت بھی دینا چاہتا تھا. جی واللہ لا يحب الظالمین ويمحص الله الذین آمنوا ويمحق الکافرین. جی اب حسبتم ان تدخلوا الجنة، مومنین کو مضبوط کرنا اور کافرین کو مٹانے کا فیصلہ اللہ نے کیا. جی اب حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذین جاهدوا منکم ہاں تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں ویسے ہی داخل ہو جاؤ، حالانکہ اللہ نے ابھی تمہارے مجاہدے کو آزمایا بھی نہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، اور صابرین کو ابھی جانا بھی نہیں، یعنی علم ظہور میں بھی ابھی نہیں لایا. معلوم ہوتا ہے حصول جنت و حصول دین یہ مجاہدے کے ماتحت ہے، چاہے وہ مجاہدہ جہاد کا ہو، چاہے وہ مجاہدہ اعمال کا ہو، عبادت کا ہو، اپنے مال کو خرچ کرنے کا ہو، اپنے وقت کو خرچ کرنے کا ہو، یہ سب مجاہدہ ہے. اس مجاہدے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. جی اور اللہ کہتا ہے تم تو خود ہی بدر کے بعد جو لوگ نہیں گئے تھے بدر میں وہ موت کی تمنا کر رہے تھے، تم چاہ رہے تھے کہ ہم دوبارہ جنگ ہو اور ہم شہید ہو جائیں. فقط رأیتموہ، جب تم نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا، وانتم تنظرون، تو اب پیچھے ہٹ رہے ہو، غم کر رہے ہو. جی اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جبکہ تم چروں سے اکھار ہی رہے تھے، یعنی ان کو بھگا رہے تھے، مار رہے تھے، وہ بھاگ رہے تھے. اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اس کی مدد اور نصرت اتری تھی. جی تمہارے پاؤں پھسل گئے اور تم نے اختلاف کر لیا اور تم نے نافرمانی کی. من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من، کیا نافرمانی کی؟ تمہیں منع کیا گیا تھا کہ تم اس پہاڑ سے نہ اترنا، لیکن تم اتر پڑے. یہ تم نے نبی کی نافرمانی کی جس کے نتیجے میں تمہیں یہ سامنا کرنا پڑا. اس سے بھائی ایک بات یہ معلوم کہ نبی نائب ہے اللہ کا، وہ جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے بولتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کو نہ ماننا، ان کی بات کو نہ ماننا، جب دنیا میں یہ حال ہوا کہ ان کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے شکست کا منہ دیکھنا پڑا، حالات کا منہ دیکھنا پڑا، تو اب سمجھ لو دنیا میں نبی کی بات نہیں مانو گے تو آخرت میں بھی رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے گا. یہ مسئلہ سمجھ لو، بہت غور سے سمجھو. دنیا میں صحابہ کرام تھے، وہ تو نبی کے پاس رہنے والے، نبی موجود ہیں، لیکن نبی کی بات ایک نہیں مانی اور اس پہاڑ سے نیچے اتر آئے تو رسوائی ہوئی. 70 صحابہ شہید ہو گئے. اگر دنیا میں ہم نے نبی کی بات کو نہیں مانا تو آخرت میں یقیناً رسوائی ہو. جی ثم صرفکم، جب تمہارے یہ مسائل ہوئے کہ تمہیں نے نافرمانی کی اور تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہوئے اور بعض آخرت کے وہ تھے جو منع کر رہے تھے کہ نیچے نہ جاؤ، ہمیں یہیں رہنا ہے، اور دنیا کے طالب ان کو کہا گیا جو الغنیمت کہہ کر کے نیچے اتر آئے. پھر ہم نے جنگ کا رخ تمہاری طرف سے ان کی طرف پھیر دیا، یعنی کامیابی ہم نے ان کو دے دی. جی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، چلو جو ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کیا معاف کیا اللہ نے؟ 70 شہید ہوئے، 70 سے زائد زخمی ہو گئے، نبی خود زخمی ہو گئے، کیا معاف کیا اللہ نے؟ حسن بصری فرماتے ہیں قصور اتنا بڑا تھا کہ نبی کے ہوتے ہوئے نبی کی نافرمانی ہو گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ سب کو ختم کر دے، جتنے گئے تھے سب کو اللہ استیصال کر دیتا، لیکن صرف 70 مارے گئے. یہ عفا عنکم نہیں ہوا تو اور کیا ہوا؟ جی جی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ابھی عاشورہ کے اوپر ایک بات کہی تھی
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اللہ کے راستے میں جو مارے گئے ان کو میت نہ کہو، وہ زندہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ تو ماتم مردوں کے لیے ہوتا ہے، یہ جو لوگ ماتم کرتے ہیں تو ماتم تو مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک طرف تم حضرت حسین کو شہید کہتے ہو تو شہید زندہ ہے، ماتم زندوں کا نہیں ہوتا، ماتم مردوں کا ہوتا ہے۔ تمہارا ماتم کرنا غلط ہوا حضرت حسین پر، اور اگر ماتم صحیح مان رہے ہو تو حضرت حسین کو شہید ماننا غلط ہوا، حالانکہ حضرت حسین شہید ہے، اور جب شہید ہے تو شہید زندہ ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں، اور جب وہ زندہ ہے تو ماتم زندوں کا نہیں ہوتا۔ جی اقبال نے بھی اسی طرح کا کوئی شعر کہا ہے، مجھے یاد نہیں ہے، اقبال نے کہا کہہ دو ماتم کرنے والوں سے کہ حسین زندہ ہے تا دم آخر، یا اس طرح کا شعر ہے، مطلب اس کا وہی ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا۔ جی احد کے دن فرمایا کہ یہ جبرائیل ہے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اور ادات حرب کو، لڑائی کے ہتھیار کو اپنے اوپر لگائے ہوئے۔ بین اسی سند و متن سے یہ روایت بدر میں بھی گزری، میں نے کہا تھا یہ روایت احد میں بھی آئے گی۔ بعضوں نے کہا بہت ممکن ہے، چونکہ فرشتوں کی آمد دونوں جگہ ہوئی تھی، بدر میں بھی ہوئی، احد میں بھی ہوئی، اس لیے احد میں بھی صحیح ہے یہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ احد میں فرشتوں کی شمولیت ہے، لیکن اس طرح پر صراحتاً لڑنے کا مسئلہ نہیں آیا، بدر میں آیا ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ یہ کسی ناقل کی غلطی سے یہ روایت یہاں آ گئی، یہ روایت اصلاً بدر کی ہے۔